بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، دعا ایک ایسا اسلحہ ہے کہ جس کے چلنے کا انداز اور جس کی مار اور جس کی کاٹ بہت دور تک جاتی ہے۔ اگر بند کمرہ بھی ہو، کال کوٹری بھی ہو، اسارت اور اسیری بھی ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہوں، تو ابھی دعا مانگنے والا جب اللہ کو پکارتا ہے، اس کی آواز، اس کی پکار وہاں تک جاتی ہے جہاں تک گرم اسلحوں کی رسائی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے گرم اسلحے جب چلتے ہیں تو ایک حد تک ان کی مار ہوتی ہے، اس حد سے زیادہ یہ کارگر نہیں ہوتے، لیکن جب بندہ مومن اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو یہ اتنی تیزی سے اتنی بلندیوں تک جاتی ہے کہ گویا عرش الہی اس کا منتظر ہوتا ہے۔ خاص طور پر مظلوم کی آواز، خاص طور پر یتیم کی پکار، خاص طور پر اس کی دعا جس کا کوئی نہیں ہے، اس کی دعا کا اثر ہی کچھ اور ہے۔ دعا کے شرائط بیان ہوئے ہیں، دعا کیسے اور کیوں کر اور کہاں اور کب قبول ہوگی، اور دعا کیوں ہر ایک کی قبول نہیں ہوگی، اور دعا کس کی قبول ہوگی اور کس کی قبول نہیں ہوگی۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والوں کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکاریں۔ میرے ساتھ اگر کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں تو پھر مجھ سے جواب کے منتظر نہ رہیں، وہ فقط مجھے پکاریں۔ اپنی دعا میں کسی اور کو میرے علاوہ مؤثر نہ جانیں۔ مانگ مجھ سے رہے ہیں مگر ذہن میں ان کا افسر، ان کا ڈائریکٹر، ان کا فیکٹری کا مالک، ان کا فلاں شخص کے جس کے ہاتھ میں بظاہر کام ہے، اسے اصلی تصور کر رہے ہیں۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ برابر میں کسی نے آ کے بیٹھ کر کہا کہ تمہیں آج فیکٹری کے مالک نے نکال دیا ہے۔ اب یہ بیٹھے تو مجلس میں ہیں مگر دماغ ان کا چل رہا ہے کہ کل کیا ہوگا، آئندہ کیسے گزرے گی، اب کیا ہوگا۔ تو اسے کوئی بتائے کہ نہ کل تمہارا رازق وہ فیکٹری کا مالک تھا اور نہ آئندہ تمہیں رزق دینے والا وہ ہے۔ جس نے تمہارے رزق کی ذمہ داری لی ہے اس نے آج تک تمہیں پالا ہے اور تمہارے بڑوں کو بھی وہی پالتا تھا، اور تمہاری آئندہ کی نسل کو پالنے کی ذمہ داری بھی اس نے اپنے اوپر لی ہے۔ جب خالصتاً اللہ کو پکارا جائے تب اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداع، میں پکارنے والوں کا جواب دیتا ہوں۔ کسی اور کو میرے ساتھ نہیں لے کر آؤ، کسی اور کو میرے ساتھ شریک قرار نہ دو۔ جب تم کسی کو میرے ساتھ شریک قرار دے رہے ہو تو پھر میرے شریک سے ہی مانگو، میں تو تمہیں جب جواب دوں گا جب تم مجھے وحدہ لا شریک مانو گے، میرے ساتھ کسی اور کو مؤثر نہیں مانو گے۔ عزیزان گرامی، عبادتوں میں زمان اور مکان کو بڑی دخالت حاصل ہے، دعاؤں میں زمان اور مکان کو بڑی دخالت حاصل ہے۔ ہر دن برابر نہیں ہے، ہر لمحہ برابر نہیں ہے،
اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ کوئی لمحہ ذاتی طور پر صاحب فضیلت نہیں ہے، کوئی دن ذاتی طور پر قابل تعریف نہیں ہے، کوئی جگہ ذاتی طور پر قابل تعریف نہیں ہے۔ مثلا اگر قرآن مجید میں اللہ فجر کی قسم کھا رہا ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی، اگر اللہ دوپہر کی قسم کھا رہا ہے، والنہار، قسم ہے دوپہر کی، اگر اللہ عصر کی قسم کھا رہا ہے، والعصر، اگر اللہ رات کی قسم کھا رہا ہے، واللیل، تو رات ذاتی طور پر رات نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے، ذاتی طور پر دوپہر نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے، اسی طرح فجر، اسی طرح عصر، اسی طرح رات کا کوئی دورانیہ، ذاتی طور پر کوئی قابل تعریف اور قابل مذمت نہیں ہے۔ اچھا، اگر اللہ نے قرآن میں کچھ لمحات کی قسمیں کھائی ہیں، اگر ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں جن پہ مجاہد بیٹھ کر میدان جہاد میں اترتے ہیں اور ان کی ٹاپوں کی ٹکراؤ سے اور بجاؤ سے چنگاریاں اڑتی ہیں، حتیٰ ان گھوڑوں کی نتنوں سے نکلنے والے تیز رفتار سانس کی آوازیں، تو یہ گھوڑے کی قسم کھانا کون سا کمال ہے؟ گھوڑا کیا ہے؟ وہ کوئی اس گھوڑے پر بیٹھا ہوا مجاہد ہے جس نے اس گھوڑے کو قابل قسم پروردگار بنا دیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس مجاہد کی وجہ سے گھوڑا تو قابل تعریف ہو گیا اور اس مجاہد کو ہم علیہ السلام نہ کہہ پائیں، اس مجاہد کی ہم کوئی تعریف نہ کر پائیں؟ یہ وقت بھی کوئی قابل تعریف نہیں ہے، کوئی قابل مذمت نہیں ہے۔ دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ تعلق ہوتا ہے جو اسے قابل تعریف بناتا ہے، یہ تعلق ہوتا ہے جو اسے قابل تعریف بنا دیتا ہے۔ ہمیں فجر میں تعلق ڈھونڈنا ہوگا، ہمیں ظہر میں کوئی تعلق تاریخی ڈھونڈنا ہوگا، ہمیں عصر میں کوئی تعلق تاریخ ڈھونڈنا ہوگا، ہمیں عزیزان گرامی رات بھی ڈھونڈنی ہوگی جو قابل قسم پروردگار ہو گئی ہے۔ ہم نے جب تاریخ کے صفحوں پر ڈھونڈنا شروع کیا تو ہمیں ایک رات نظر آئی جس رات میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا ہوا ہے۔ ہمیں تاریخ میں ایک دوپہر نظر آئی کہ جہاں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کا نعرہ بلند کیا ہے۔ ہمیں ایک عصر نظر آیا ہے جس میں حسین نے اپنی قربانی دی ہے۔ اب قیامت تک آنے والے زمانوں پر وہ زمانہ امامت کرے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔